زمین پہ میرے بازو سے کھینچ کے اور ٹانگوں سے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. وہ تکلیف مجھے ہوئی کہ میرا بازو فریکچر ہو کے ٹھیک ہوا تو اس میں تکلیف تھی. لیکن یہ پھر مجھے لگتا ہے مجھے کوئی اتنی ہوش نہیں ہوئے گی کہ مجھے نادیہ خٹک کی آوازیں آ رہی تھی. باقی مجھے نہیں پتہ چلا پھر کیا ہوا. میم آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ آپ کو ہوش نہیں تھا؟ نہیں مجھے نہیں تھا. مجھے اب سمجھ نہیں آئی کہ میں کبھی زندگی میں مجھے ایسے نہیں ہوا. لیکن کیا ہوا وہ مجھے خود نہیں پتا. آپ نے وہ دیکھی وہ جو عورت وہ اتنے بڑے سائز کی تھی, اتنی موٹی تھی, وہ جو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ. اور یہ ساری مجھے تو اتنا افسوس ہوا کہ پاکستان میں کتنے برے حالات ہو گئے. کیونکہ دیکھیں یا کچھ کیا ہوئے نا, میں کچھ ان کے ساتھ کرتی تو میں تو کھڑی تھی اور وہ شاید تیار کھڑی تھی. ان کو مجھے نہیں پتا کیوں کیا. میں کچھ ان سے نہ میری بات ہوئی نہ کچھ. اس نے میرے پیچھے سے بال پکڑے اور اس سے مجھے زمین پہ کرایا. مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں انہوں نے کیا اور کیا ان کا ارادہ تھا. وہ تو شکر ہے میری زندگی تھی. کہاں پر آپ کو چوٹیں آئیں اور اسپتال بھی آپ پہنچے؟ اسپتال میں آپ کا جو ٹیسٹ وغیرہ میرے ان کے ناخن وغیرہ تو لگے ہوئے ہیں آپ کے باڈی پارٹس پر, بازوؤں پہ اور وہ سب ناخن. وہ بڑی زور آور عورتیں تھیں. وہ کوئی انہوں نے خاص ٹرین کیا. اس کا وزن بھی بہت زیادہ تھا, بہت موٹی عورت تھی اور لیکن اور بہت وحشی عورتیں تھیں. اور میں ایسے سوچتی ہوں, دیکھیں آج میرا تو آپ سب نے نوٹس لے لیا, لیکن جن کو یہ کرتی ہوئیں گی, جن کا کوئی بتانے والا نہیں, یہ تو بہت ظلم ہے. یہ بڑی ظالم عورتیں ہیں اور مجھے تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ یہ کس حد تک گر چکے ہیں اور یہ نظام کتنا خراب ہے. کیا مطالبہ آپ سے کیا کہا جا رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اس نے مجھے پکڑا, میں کھڑی تھی اور میں بیٹھے تھک گئی تو میں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور میں ایسے کھڑی ہوئی. یہ کھڑی تھی عورتیں پولیس والی, میری کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے پیچھے سے میرا گردن سے میرے بال پکڑے اور وہاں سے مجھے تو اب سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا میرا یا کوئی شوق ہے مجھے یا کیا کہ مجھے کوئی میرا میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی. یہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے, لیکن جب بھی آپ وردی میں تھی اور آپ اس کا سائز دیکھیں, یقیناً مجھے اس کا نام نہیں پتا. اور جو ایک ایسے جو ساتھ کھڑی تھی جو ہدایت دے رہی تھی, گلناز, میں کہتی ہوں ان عورتوں کو اللہ کرے کہ یہ پولیس کے نظام سے نکلے. ان عورتوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے. جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں, ان عورتوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے. لیکن جنہوں نے رکھا ہے وہ خود ظالم ہے. بے ہوش ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے کیونکہ مجھے صرف نیم بے ہوش تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور پھر مجھے وہ میرا جو کزن تھا قاسم زمان, انہوں نے بڑی مشکل سے وہ اندر گھسے. پیچھے سے آدمیوں نے گھیرا ہوا تھا اور اندر عورتیں تھیں اور آدمی تھے. تو انہوں نے پھر کیونکہ وہ آدمیوں نے ان کو اندر دی تو علیمہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو یہ میں تو سوچتی ہوں کہ یہ اس سے بڑی وہاں سے آپ کو نادیہ نے چھڑایا وہاں سے. نادیہ تو میرے اوپر قاسم بھی آیا. قاسم میرا کزن نے پھر ان کو مارا, دھکے دیا, انہوں نے توڑا. کیونکہ وہ انہوں نے آدمیوں نے باہر سے گھیرا کیا تھا, آدمی پولیس والوں نے, اور عورتوں کا سینٹر گھیرا تھا. اور درمیان میں تو قاسم نے پھر جا کے شور مچایا, ان کو دھکے دے کے ان کو آگے سے کیا, اوپر سے یہ نادیہ اوپر ساتھ کی اور پھر علیمہ ہم دیکھ رہے تھے ساری پولیس ہی خاص بلائی ہوئی تھی. جو انہوں نے خاص پولیس آئی ہوئی تھی, ایس ایچ او پتہ نہیں, گلناز تو تھی, ایس پی تھی, وہ والی تھی, نہیں وہ والی تھی, وہ کوئی لگتا تھا, مجھے لگ رہا تھا کوئی بدماش عورت ہے پولیس یونیفارم. وہ پولیس والی نہیں لگ رہی تھی, وہ ایک بدماش عورت بدزبان. جس وین میں ہم جا رہے تھے نا, تو 2 لڑکیاں پولیس والی ہمارے ساتھ تھیں. وہ پتہ کیا کہہ رہی تھی ایک دوسری کو کہ میں نے ویمن تھانے میں نہیں رات کو جانا. پولیس والی کہہ رہی دوسری کو کہ میں دوسرے تھانے میں رات گزار لوں گی, ویمن تھانے میں. اس کا مطلب ہے جو عورتوں کا تھانہ انہوں نے اتنا بنا چکے ہیں خراب, جس میں ایک پولیس والی بھی کہتی ہے کہ میں نے رات کو ٹھہرنا ہے عورتوں کے تھانے میں. یہ انہوں نے جان کے کیا ہوا ہے تاکہ ظلم کی عورتوں سے کرائیں. اور وہ عورتیں نہیں تھیں, وہ ایک دہشت گرد, ایک وحشی عورتیں تھیں. اور اس کا سائز آپ دیکھتے ہیں, جب ہمیں پولیس وین میں بٹھانے لگے تو اس نے کہا ان کو دھکے دے کے اندر پھینکے. یہ اس کے زبان تھی, دھکے دے رہی تھی, میرے کپڑے پھاڑے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو دھکے دیں وہ پولیس والی. مطلب انہوں نے جو کیا ہے یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی جدید میڈیکل چیک اپ بھی آپ نے کروایا, ایکس رے کروایا. وہ یہی کہ ناخن لگے ہوئے, سوج بروسڈ ہے مطلب اندر سے. باقی جو تھا, کیونکہ میری کمر پہ مجھے یہ گھسیٹ رہی تھی میں, اور زمین آپ کو پتہ ہے وہ سڑک وہ بنی ہوئی نہیں ہے, وہاں صرف روڑی کنکریاں تھیں. تو وہ تو آپ سوچیں کہ کیا ہوا. لیکن بہرحال اللہ تھا میرے ساتھ, اللہ کی حفاظت. میں پہلے ہی پڑھی تھی دعا, میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا وہ پڑھیں جو شر سے بچنے کی ہوتی
ہوتی ہے. تو باقی اللہ تھا ساتھ, اللہ نے رحم کیا, کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی, لیکن جو ذہنی اور جسمانی تکلیف دونوں ہوئی, اور میں سوچتی ہوں کہ پاکستان کہاں پہنچ چکا ہے. میم تمام سوشل میڈیا پر اس وقت جو والنٹیئرز ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ منگل میں ایک بڑی تعداد میں آئیں گے, اپنی آپ سب کو والدہ کی طرح دیکھا جا رہا ہے, مادر ملت کا لقب تک آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے, تو تمام لوگ اس وقت آنا چاہتے ہیں, تو ان سب کے لیے آپ کیا کہتی ہیں کہ ان کو آنا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب کو منع کر, ہمیں خود کہتی ہیں کہ آپ چلے جائیں, آپ کے موبائل چلیں گے, تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں سب کو آنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں آئیں گے, یہ لوگ بڑے ظالم ہیں. اتنی کل آپ نے پولیس دیکھی تھی ہیلمٹ پہن کے, کتنی پولیس تھی ادھر, لگتا تھا کہ بہت بڑا کوئی چیز, مطلب مجھے نہیں پتا کتنی اس پولیس کھڑی کیوں تھی, اور ساری پولیس انہوں نے بلائی, اور یہ اسی طرح ان پہ ظلم کریں گے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ہم خود ہی